الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں تیسرا رکوع چل رہا ہے سورہ البقرہ کا 19واں رکوع، آیت نمبر 154 کے آگے آیت نمبر 154 کے بعد ہے آیت نمبر 155۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ۔ اوپر کی آیات میں مومنوں کو اس بات کی تلقین تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تھی کہ حالات جیسے بھی ہو تم صبر و ضبط اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز کا سہارا ڈھونڈو اور صبر و صلات کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اللہ رب العزت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وقتی حالات ہوتے ہیں انجام بہتر ہوتا ہے۔ اور آگے پھر آیت میں ذکر تھا کہ صبر کرنے والوں کی اعلیٰ مثالوں کو دیکھو کہ صبر کی اعلیٰ مثال وہ ہے جنہوں نے راہ خدا میں دین کو آگے رکھنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ حالات آئے، جان پر بن آئی، انہوں نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے میدان جہاد میں، حتیٰ کہ راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ تو ان کا مقام اتنا اونچا ہوا کہ انہیں عام میت کی طرح کہنا اور سمجھنا منع کر دیا گیا، اور فرمایا وہ تو ایسی خاص امتیازی زندگی پا گئے کہ دنیا کی 100 زندگیاں ان پر قربان، اور وہ ایسی امتیازی زندگی کے ساتھ برزخی زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو دنیا سے کہیں زیادہ بہتر زندگی، اور تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جس طرح تم دنیا میں ایک جیتے جی آدمی کو دیکھتے ہو، تم انہیں دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، اس لیے تم انہیں مردہ سمجھتے ہو، حالانکہ وہ جو ہے اس طرح زندہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور وہ شہادت کی سعادت حاصل کر لینے کی وجہ سے اللہ کے جو انہیں مل رہا ہے وہ تو بار بار تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار شہادت ملے، لیکن اللہ کے ہاں چونکہ دستور ہے کہ جانے کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں لوٹایا نہیں جاتا، اس لیے وہ دنیا میں تو نہیں واپس کیے جاتے، لیکن وہ تمنا ضرور رکھتے ہیں کہ شہادت بار بار نصیب ہو تاکہ بار بار اللہ کی طرف سے اور سرخرو ہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو بہرحال یہ صابرین کی اعلیٰ مثال تھی کہ جنہوں نے رائے خدا میں جان کی بھی پرواہ نہ کی اور دین کو بچانے کے لیے جان کو پیش کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کی ان آیتوں میں کہ صبر کے حالات ہم تم پر لاتے رہیں گے، اور تمہارے صبر کا اور مومن کے اندر جو صفت ہونی چاہیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی، رضا و تسلیم جسے کہتے ہیں، تو تمہاری صفت رضا و تسلیم کا امتحان ہوگا کہ تم اللہ کی قضاء و قدر پر کتنا راضی رہتے ہو، اللہ کے فیصلوں پر کتنا تم راضی رہتے ہو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو، تم صبر کرتے ہو کہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہو، اللہ کی طرف سے مصلحت سمجھتے ہو، یا تمہاری زبانوں پر شکوہ شکایت آ جاتی ہے، یا اللہ سے بدگمان ہونے لگتے ہو، یا جو ہے نعوذ باللہ تم اللہ کے بارے میں جو ہے طرح طرح کی خیالات پکانے لگتے ہو، تو اس پہ تمہارا امتحان ہوتا ہے۔ اور امتحان مختلف لائنوں سے ہوتا ہے، انسان کی زندگی مختلف طریقوں سے امتحان سے گھری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طریقوں سے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ مصیبتوں کا ذکر کیا گیا کہ کبھی ہم تم پر مصیبتیں ڈالیں گے
کہ خوف کے حالات آئیں گے، کبھی دشمنوں کا خوف ہوگا، دوسری قوموں کا خوف ہوگا، کبھی جو ہے آسمان سے آفات و بلیات کے نازل ہونے کا خوف ہوگا، زلزلوں کا خوف ہوگا، آندھی طوفان کا خوف ہوگا، سیلاب کا خوف ہوگا، تو تم پر خوف کے حالات آئیں گے۔ اور کبھی جو ہے تم پر فاقے آئیں گے، والجوع، فاقے آئیں گے، بھوکمری آئے گی، قحط سالی ہوگی، اور تمہارے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تمہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہونا پڑے گا۔ تو تم کو ہم آزمائیں گے بھوک کے حالات ڈال کر کے۔ پہلے تو فقر و فاقے کے حالات بہت لوگوں نے دیکھے، صحابہ کرام نے تو جو ہے فقر و فاقہ ہر دوسرے تیسرے ایک، اور کبھی کبھی لگاتار ان کے فقر و فاقے سے بھری زندگی رہتی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں مالوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، دکان نہیں چل رہی، کارخانہ فیل ہو گیا، مشین بند پڑی ہے، اور مال کی سپلائی نہیں ہو رہا، آرڈر رک گئے، پیمنٹ رک گیا، تو یہ نقص من الاموال، مالوں کی کمی کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں تمہارے دل کا کیا حال ہے، کتنا تم جو ہے اللہ کے جو ہے اب اللہ کی طرف رجوع تمہارا کیسا ہے، اب جو ہے تمہارے اعمال کی حالت کیسی ہے، اب تمہارے دل کی حالت، اللہ سے تعلق کی حالت کیسی ہے، آزمائیں گے۔ اسی طریقے سے کبھی جانوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بیٹے کا انتقال ہو گیا، کبھی پوتے کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا، کبھی جو ہے کمی اس طرح ہوئی کسی بھی فالج گر گیا، کوئی کوما میں چلا گیا، کوئی جو ہے کسی اور بیماری کا شکار ہو گیا، کسی اور حادثے کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو یہ جانوں کی کمیاں، جانوں میں کلی نقصان یا جزوی نقصان، یہ نقصانوں کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ اسی طرح بس ثمرات، پھلوں کے ذریعے سے، کہ جو ہے پھل میں پالا پڑ گیا، غلہ سوکھ گیا، اس میں جو ہے اولے گر گئے، یا اس طریقے سے اور پھلوں میں کمی واقع ہو گئی کہ اس سال پھل آیا ہی نہیں، اس سال بور آیا ہی نہیں، یا پھل میں جو ہے کیڑے پڑ گئے۔ تو اس قسم کے حالات ہم تم پر ڈالیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ قرآن و حدیث میں آیتوں میں اور حدیثوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصیبتیں بندوں پر ڈالی جاتی ہیں اس کے 4 مقصد ہوتے ہیں، کبھی یہ، کبھی یہ، کبھی یہ۔ ایک مقصد ہوتا ہے سزا دینا، انسان بعض دفعہ بدعمالیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی سزا سے بچا لیتے ہیں، دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے ہم اس کو اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں برے عمل کی سزا ملے گی تو ہم کب کامیاب ہونے والے ہیں؟ ہم تو برے عمل تو ہم سب سے ہو ہی جاتے ہیں، تو ہم تو اب کامیاب ہونے سے رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں بخار نہیں آتا؟ کیا تمہیں تکلیف کے حالات سے دوچار نہیں ہوتے؟ کیا تمہارے گھروں میں کسی کا انتقال نہیں ہوتا؟ یعنی تم پر مصیبت کے حالات نہیں آتے؟ تو فرمایا کیوں نہیں آتے؟ فرمایا یہی اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا ہی میں تم مصیبت آ گئی، وہ تمہاری برائی کا بدلہ بن گئی، تمہاری برائی کے بطور سزا کے وہ آئی اور وہ تمہارے برائی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حدیث آیا کہ وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک صحابیہ تھیں، وہ بخار سے کپکپا رہی تھیں، انہوں نے بخار کی شان میں کچھ الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے، بھابی بیماری کو بھی گالے دینے لگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا بخار کو برا نہ کہو، یہ بخار تمہارے گناہوں کو دھو رہا ہے، یہ بخار کے ذریعے سے تمہارے گناہ صاف ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو وجہ بنی کہ انسان کے جو ہے گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں آتی ہیں جس سے جو ہے گناہوں کی وہ سزا ہوتی ہے۔ لیکن یہ سزا گناہوں کے کفارہ جب بنتی ہے جب کہ ان مصیبتوں پہ انسان صبر سے کام لے، ورنہ وہ سزا ہی رہتی ہے اور گناہ نہیں مٹتے۔ جیسے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے یا فاسق و فاجروں کے لیے جنہیں مصیبتوں پر صبر کی توفیق نہیں ہوتی اور مصیبتوں پر بھی اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوتی، تو وہ سزا ہی سزا ہوتی ہے، وہ کفارہ نہیں بنتی۔ یعنی گویا اس کی بھی دو حیثیتیں ہو گئیں، کبھی مصیبتیں صرف سزا بن کر آتی ہیں اور کبھی مصیبتیں اس طور پر آتی ہیں کہ وہ سزا ہمارے گناہ کو ختم کر دیتی ہے اور وہ گناہ ہمارے اس سے دھل جاتے ہیں، جیسا کہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا۔ خود قرآن کریم نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
تم پر جو ہم مصیبتیں ڈالتے ہیں یہ تمہاری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور کئی جگہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ بہت گناہوں کو تو معافی کر دیتے ہیں یوں ہی بغیر سزا دیے، اور کبھی جو ہے تم پر کچھ حالات ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ بنی اللہ کی طرف سے مصیبتوں کے آنے کی، ایک وجہ بنتی ہے درجات کی بلندی۔ نیک بندوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ مصیبتیں ان کے لیے گناہ کا کفارہ یا سزا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے درجات کو بلند کرنے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ بعض دفعہ انسان بہت نیکیاں نہیں کرتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، تہجد کی نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا مقام تہجد گزاروں جیسا اور جو ہے دن میں روزے داروں جیسا اور صبر و شکر گزار بندوں میں اس کو شامل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر کچھ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں۔ وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، کوئی بیماری ڈال دی، کوئی حالات اس پر آ گئے، کبھی جو ہے اس کی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کبھی کچھ اور حالات آ گئے، کاروباری حالات آ گئے، اب وہ صبر و شکر سے کام لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں کہ وہ قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اپنے صبر کے درجے میں، صبر کرنے کے نتیجے میں وہ شب بیدار اور تہجد گزاروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں آئیں رفع درجات کے لیے۔ اسی طریقے سے کبھی مصیبتیں انسانوں پر آتی ہیں، اور ایک سلسلے میں ایک حدیث یہ بھی ہے من یرید اللہ بی خیرا یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کی اس میں مصلحت ہے، اور اللہ کا کوئی کام مصلحت سے نہیں خالی ہوتا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خیر ہی کا ارادہ کیا ہوا ہے، بھلے ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ جب وہ اس کی یہ جذبات ہوتے ہیں، اللہ سے محبت اور بڑھتی ہے مصیبتوں میں، تو پھر اس کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے حدیث میں ہے کہ جو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت جانی مالی اس کو میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ۔ اور ایک تیسری وجہ یہ ہوتی ہے اللہ کے بندے کی اس میں آزمائش ہوتی ہے، امتحان کے طور پر مصیبت آتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا۔ تو ابتلا اور امتحان مقصود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو تو سبھی معلوم ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے اور کتنا اس کے اندر نیکی ہے اور کتنا ایمان ہے، پھر اللہ کہے کے لیے امتحان لے رہے ہیں۔ امتحان تو لیا جاتا ہے انسان کی قابلیت جانچنے کے لیے، تو اللہ کو تو ہر ایک کی قابلیت خوب پتہ ہے۔ تو جیسا کہ وہاں عرض کیا گیا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں، کہ یہ امتحان بطور تربیت کے ہوتا ہے، کسی کو کندن بنانے کے لیے بھٹی میں تپایا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جیسے امتحان شان تربیت کے طور پر تھا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو بندوں کے رب ہیں کبھی بندے کی تربیت فرماتے ہیں، یا انسانوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ کتنا صابر و شاکر ہے، یا اس کے اس عمل کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں کہ بعد والے لوگ دیکھیں کہ کیسا کیسا صبر کر کے اللہ کے نیک بندے گئے ہیں۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے۔ تو امتحان کے لیے کبھی حالات آتے ہیں، ساری زندگی انسان کی امتحان سے عبارت ہے۔ سورہ تبارک الذی میں اللہ نے فرمایا موت و حیات کا مقصد ہی تمہارا یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ وَنَعْلَمَ مِنْكُمُ الصَّابِرِينَ، کہ کون اس میں اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون صبر سے کام لیتا ہے اور کون جو ہے، تو ہم اس میں آزمانا چاہتے ہیں۔ تو اس مقصد سے بھی اب کے بھی حالات آتے ہیں کہ بندے کا اس میں امتحان مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ اسباب بنے، ایک تو سزا، صرف سزا، دوسرے کفارے سیئات یعنی گناہوں کو مٹا دینا، تیسرے اللہ کی طرف سے درجات کو بلند کیا جانے کی شکل، چوتھے امتحان و آزمائش۔ یہ چار مقصد ہوتے ہیں بندوں پر مصیبتوں کے آنے کے۔ پہلا مقصد کہ صرف سزا ہو، اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں حالات مصیبتیں آئیں صرف سزا کے لیے اور ہمارے لیے اس میں اجر کچھ بھی نہ ہو، اس میں اجر کچھ بھی نہ ہو، نہ درجات بلند ہو رہے ہوں، نہ گناہ مٹ رہے ہوں، اور نہ اس میں جو ہے ہماری تربیت ہو رہی ہو، صرف سزا ہی سزا اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہو۔ یہ تو کافروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ جو حالات اس صبر کے مصیبتوں کے آتے ہیں اس میں مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے،
اس میں مومن کا فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حالات جن پر آتے ہیں وہ صبر سے کام لیتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے گناہ مٹتے ہیں، وہ امتحان میں کھرے اترتے ہیں، تو ان کی علامت یہ ہوتی ہے، ان کی صفت یہ ہوتی ہے۔ قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ مصیبتوں والے حالات میں ان کا قال اور حال، زبان پر بھی اور دل میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ انا للہ، بے شک ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ اور ضابطے کی بات ہے، مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہوتا ہے۔ بھلے اللہ نے ہمیں عارضی تھوڑا اختیار دیا ہوا ہے اپنی چیزوں کے بارے میں، لیکن مالک جو حقیقی مالک ہے، حقیقی مالک کو اپنی ملکیت کے سامان میں، اپنی ملکیت والی چیزوں میں تصرف کا، ہر طرح کے تصرف کا جزوی کلی طور پر اختیار ہوتا ہے۔ لہذا اگر مالک حقیقی نے ہماری جان و مالوں میں کوئی تصرف فرمایا ہے تو ہمیں اس سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چیز اسی کی تھی، جان اسی کی تھی، مال اسی کا تھا۔ تو یہ ان کا عقیدہ بھی ہوتا ہے، اور اس سوچ لینے کے بعد انسان کا غم بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ لے، اور زبان سے بھی وہ کہتے ہیں انا للہ، کہ بے شک ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور انا للہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے ہیں۔ جب ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہر ایک اپنی چیزوں کے بارے میں بھلا ہی سوچا کرتا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں تو ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں اور ہماری جو بھی جانیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی ہیں۔ جب اللہ کی ہیں تو اللہ اپنی چیزوں کے بارے میں جو بھی معاملہ کرے گا وہ اچھا کرے گا، کیونکہ ہر ایک اپنی چیز کے بارے میں بھلا ہی سوچا کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ بھی اپنی چیزوں کے بارے میں بھلا ہی سوچ رہا ہوگا۔ لہذا اللہ نے ہمارے لیے جو بھی کیا، جو بھی عمل کیا، جو بھی معاملہ کیا، اس میں بھلائی ہوگی، اگرچہ اس بھلائی تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ رہی۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ بھلا سوچتی ہے، بعض دفعہ ایک چیز بچہ کھانے کا جی چاہ رہا ہے، بچے کو روک دیتی ہے، چھین لیتی ہے۔ بچہ کسی چیز سے کھیلنا چاہ رہا ہے لیکن وہ اس کو نہیں دیتی، روک دیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت، ماں جانتی بچہ نہیں جانتا، ایسے ہی اللہ رب العزت جانتے ہیں، مخلوق نہیں جانتی۔ بعض دفعہ اس کو کسی چیز کے چھڑانے میں اور کسی چیز کے نہ دینے میں اور مال کا نقصان کرنے میں بندے کا فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن بندے کی نگاہ وہاں تک نہیں جاتی کہ مالدار بن جائیں گے تو کتنے دشمن لگ جائیں گے، مال آ جائے گا تو کتنا وبال آ جائے گا، اور اگر جو ہے اولاد ہوگی تو کیا ظلم اٹھائے گی۔ غرض کہ یہ جو غیبی مصلحتیں ہوتی ہیں، بندے کو وہ اس کی نگاہ نہیں پہنچتی، تو اس کی وجہ سے وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، جیسے بچہ ماں سے الجھتا ہے، بچہ روتا ہے، پیٹتا ہے کہ ہماری خواہشات کیوں نہیں پوری ہو رہی۔ تو ایسے ہی جو ہے معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے کہ بندوں کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی، تو وہ اللہ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ غلط کر رہا ہے، ہمارے اوپر مصیبت ڈھا رہا ہے، لیکن وہ بندے کا اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اسی کو کہا ہے انا، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ اپنی چیزوں کے بارے میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اچھا ہی کر رہا ہے۔ اور آگے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی جانی نقصان ہوا یا مالی نقصان ہوا تو کہتے ہیں کہ یہ چیز چلی گئی، یا دوست کا انتقال ہو گیا، یا کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اللہ کیا وہ چلا گیا، اللہ کے حوالے ہو گیا، تو ہم بھی کب تک کے لیے، ہم بھی اللہ کے حوالے ہونے والے ہیں۔ انسان کو صدمہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک چیز پاس تھی، جدا ہو گئی، بیٹا جدا ہو گیا، باپ جدا ہو گیا، ماں جدا ہو گئی، تو جدا ہونے پر صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو اسے یہ یقین آ جائے ساتھ میں کہ یہ جدائیگی عارضی ہے، یہ جدائیگی ایک دن آ کر کے پھر دونوں مل جائیں گے، تو یہ صدمہ اس کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ کسی کا بیٹا 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے سعودیہ جا رہا ہے تو صدمہ ہوتا ہے، انسان روتا ہے گلے مل کر کے کہ تم 1 سال کے لیے جدا ہو رہے ہو، لیکن پھر اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ 1 سال بعد لوٹ آئے گا، یا ہم کو ہی بلا لے گا، ویزا بھیج کر کے ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، تو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہی تسلی عطا فرمائی کہ جو چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ چلا گیا، اور تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہو گے، تم دونوں کو ایک دن پھر ملنا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں گیا، تم بھی اللہ کے یہاں آؤ گے، دونوں سے پھر ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ عارضی جدائی ہے، جس طرح عارضی جدائی پر انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، ایسے تمہیں تسلی حاصل کر لینی چاہیے کہ ہم سب آخر اللہ کے یہاں جا کر کے پھر مل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے قضاء و قدر کو مانتے ہیں اور اس پر اللہ کی طرف سے ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں،
تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے. ایسے صبر گزار بندوں کو خوشخبری سنائیے. اور خوشخبری کیا؟ اس کو آخری آیت میں بیان فرمایا، آیت نمبر 157 میں، کہ ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ رب العزت کی طرف سے تمہیں جدا جدا بھی رحمتیں و عنایتیں ملنے والی ہیں، اور مشترکہ طور پر بھی تمہیں اللہ کی رحمت میں تم جو ہے آغوش رحمت میں آنے والے ہو. اللہ کی رحمت تم پر متوجہ ہوگی، عمومی بھی، اور اللہ کی رحمتیں صبر پر متوجہ ہوتی ہیں، خصوصی بھی. ہر ایک پر اللہ کا، ہر ایک بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ جداگانہ ہوتا ہے. تو جدا جدا بھی رحمتیں تمہیں ملنے والی ہیں، اور مشترکہ رحمتیں بھی جس میں سارے مومن شریک ہوں گے وہ بھی تمہیں ملنے والی ہیں. جو مصیبتوں میں اس شان سے اپنی زندگی گزار لے جاتے ہیں، اللہ نے ان کی ہدایت کا اعلان فرمایا، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ ہیں بندے جو ہدایت یافتہ ہیں، جو مصیبتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کو فراموش نہیں کرتے، اور مصیبتوں کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، اس پر اجر کے امیدوار ہوتے ہیں. علماء نے لکھا کہ اگر انسان مصیبتوں پہ صبر نہ کرے تو مصیبت تو دور ہوتی نہیں، بے صبری سے مصیبت تو دور ہوتی نہیں. ہاں، بے صبری کی وجہ سے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اور اگر مصیبتوں پر صبر کر لے تو مصیبتیں جو مقدر ہیں وہ تو ہوگی ہی، لیکن صبر کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب پا لیتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو بے صبری سے مصیبتیں کم نہیں ہونا، الٹا نقصان اور بڑھ جاتا ہے. ایک نقصان تو مصیبتوں کا تھا ہی، بے صبری کی وجہ سے اور نقصان کر لیتا ہے. بے صبری یہی، جیسا کہ کل عرض کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ سے کی شکایتیں کرنے لگ جائے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، نعوذ باللہ. یا بعض دفعہ عورتیں اس طرح کے جملے بکنے لگتی ہیں. تو یہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے اجر و ثواب چلا جاتا ہے، اور مصیبت چونکہ رہتی ہے. تو ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے آگاہ کر دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے. اگر انسان کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ دیکھو یہ حالات آنے والے ہیں، ذرا سنبھل کے رہنا، تو انسان چوکنا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ حالات آتے ہیں تو بہت پریشانیاں نہیں آتی. معلوم ہے کہ یہ بل آنے والا ہے، اور اتنا پیمنٹ ہونا ہے، اور اتنے جو ہے باس پرس ہونی ہے، اور اتنے گرفتاری ہونا ہے. تو غیر متوقع جب حالات ہوں تو انسان پریشان ہوتا ہے. توقع کے مطابق کوئی مصیبت آ جائے تو پھر پریشان نہیں ہوتا. اللہ نے پہلے ہی سے کہہ دیا، تو اس لیے انسان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر وہ حالات میں گرفتار ہوگا. اور پھر اس کے لیے ہدایتیں بھی دے دی تاکہ ان حالات میں انسان کیسے اپنے کو جو ہے اللہ کے ساتھ معاملہ رکھے. تو اس کی وجہ سے اس کی خوشخبری بھی سنا دی اور فائدہ بھی بتا دیا. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یہ یاد رکھو، نبلونکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تم پر آزمائشیں ڈالیں گے. بشیء من الخوف، کبھی کچھ خوف طاری کر کے، اپنوں کا یا دوسروں کا، دشمنوں کا، یا آسمانی اور زمینی حوادث کا. والجوع، اور کبھی فقر و فاقے اور بھوک جیسے حالات تم پر ڈال کر کے. ونقص من الاموال، اور کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے مال، والانفس، جان، والثمرات، اور پھل، مال، جان، پھلوں میں کچھ کمی و نقصان ڈال کر کے. کبھی مالی خسارہ ہو گیا، کبھی جانی حادثہ پیش آ گیا، کبھی باغ اور پھلوں میں کوئی کیڑا پڑ گیا یا نقصان ہوا. اللہ نے فرمایا کہ یہ اہم معاملات ہیں. باقی اور بھی مختلف طریقوں سے اللہ کی آزمائش آتی ہے. فرمایا وبشر الصابرین، اب جو صبر، ان حالات میں جو صبر کرنے والے ہیں، اے نبی انہیں آپ خوشخبری سنا دیجیے. صبر کرنے والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، انہیں جب بھی کوئی چھوٹی بڑی مصیبت پہنچتی ہے، چھوٹی مصیبت کی مثال کم سے کم بتی گل ہو گئی. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چراغ بجھا، ہوا چلی، چراغ بجھا. نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما دی، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے انا للہ کیوں پڑھی؟ فرمایا چراغ بجھا، وہ اس سے جو ہے مصیبت ہوئی، چراغ بجھا، اسے تکلیف ہوئی. تو چھوٹی بھی تکلیف ہو اس پر جو انا للہ پڑھے تو اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ ایک آدمی کو تکلیف پہنچی، اس نے انا للہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ثواب ملا. وہ مصیبت کچھ دنوں کے بعد پھر یاد آ گئی، پھر اس نے انا للہ پڑھا، پھر اس کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا اس کو پہلے انا للہ پڑھنے پر ملا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صبر کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے جب انہیں کوئی مصیبت چھوٹی بڑی پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہمارا مال، ہماری جان، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے ہیں
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو چلا گیا وہ بھی اللہ کی طرف گیا اور ہم بھی اللہ کی طرف جائیں گے، وہاں جا کر سب ایک ہو جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اب ان صبر کرنے والوں کو جو زبان و دل سے یہ باتیں کہتے ہیں، ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے طرح طرح کی عنایتیں ہونے والی ہیں، ورحمۃ، اور اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہونے والی ہے۔ آتا ہے کہ الفرج بعد الحرج، یا الصبر مفتاح الفرج، کہ صبر جو ہے یہ کشادگی کی کنجی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو اسی کو کہا کہ اللہ کی طرف سے عنایتیں اور رحمت آنے والی ہے، دنیا کے اندر بھی اچھا اس کا پھل ہوتا ہے صبر کا، اور آخرت میں تو جو اللہ کے اجر ہے اس کو تو قرآن نے کہا کہ اس کو تو تم حساب ہی نہیں لگا سکتے، اللہ کے اجر کتنا ملنے والا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ صبر کرنے والے بندے یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضلوں کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ اے رب العالمین تیری طرف سے جو اے اللہ اچھے حالات آتے ہیں تو ہم شکر نہیں کرتے، برے حالات آتے ہیں تو اے اللہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صبر کے حالات میں اے اللہ صبر کرنے والا بنا، شکر کے حالات میں شکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کمزور ایمان والے ہیں، اے اللہ ہم آزمائشوں میں کھڑے نہیں اتر سکتے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں بڑی آزمائشوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو محض اپنے فضل سے بلند فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ہے، شہنشاہ مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اے اللہ تو کو بغیر کسی محنت کے اللہ تو کسی کو نواز دے۔ اے اللہ کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اے اللہ رب العالمین کوئی تیری بارگاہ میں اس کی لب کشائی کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے بغیر کسی استحقاق کے ہم سب کو اے اللہ اے رب العالمین بغیر محنت کے ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل خاص کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جن پر اے اللہ جن بھائیوں پر مختلف حالات ہیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اے اللہ یا کسی اور اعتبار سے، مقدموں کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، بال بچوں کے اعتبار سے، اے اللہ تمام بندوں کے جو حالات ہیں تیرے علم میں ہیں، اے اللہ سب کے ساتھ عنایت کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سب کے برے حالات کو اچھے حالات سے مبدل فرما۔ اے اللہ صبر کے حالات اے اللہ ہم سہ نہیں پاتے، اے اللہ ہم سب کے برے حالات کو اچھے حالات سے مبدل فرما، سب کی الجھنوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گھروں میں، کاروبار میں، مالوں میں چین و سکون نصیب فرما۔ ہم سب کے قلوب کو میں اللہ چین و سکون بھر دے، اپنی محبت بھر دے، اپنی معرفت بھر دے۔ اے اللہ ہماری ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت سما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے رگ و ریشے میں اے اللہ تیری معرفت، تیری محبت اور اے اللہ ایمان کے جذبات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان ہی پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان ہی پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ رب العالمین مصیبت میں مزید اے اللہ ذکر کی اور اے اللہ تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اے رب العالمین ہم سب کو گناہوں کی سزا سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے فضل سے جیسے آپ بہت سے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ باقی جو زندگی بچی ہے ہم میں سے جس کی جتنی بھی اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں بہتر بنا دے، ایمان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، عزت و عافیت کے اعتبار سے، صحت و سلامتی کے اعتبار سے گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں باقی زندگی کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہم سے اچھے اچھے اعمال کرا لے۔ اے اللہ دین اسلام کی خدمتیں لے لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، نیک بندوں کا
کے ساتھ سنگت نصیب فرما دے، نیک بندوں ہی کے ساتھ اے اللہ زندگی اور نیکی بندوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما، اے اللہ بروں سے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اور ان تمام چیزوں سے جن سے پناہ چاہی گئی ہے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے اپنی پناہ نصیب فرما، ہر قسم کے شرور و فتن آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ جو بھی خیر کے لین کی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اے اللہ وہ سب خیر کے ہم بھی محتاج ہیں، وہ سب خیر ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جن جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اے اللہ ہم سب اس کے مزید اے اللہ پناہ کے محتاج ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد